بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس منزلۃ السنہ کے عنوان کو لے کے پھر ہم حاضر ہوئے ہیں. اس سے پہلے ہم نے آپ حضرات کے سامنے سنت کے متعلق یہ چیز واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ سنت اور قرآن دونوں منزل من اللہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں نازل کی ہیں، ایک قرآن کی شکل میں اور ایک سنت رسول اور حدیث کی شکل میں، اور یہی دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور امت کی ہدایت کے لیے یہ دونوں ضروری ہیں. جتنا قرآن ضروری ہے اتنا ہی اصل میں حدیث. بلکہ شاید آپ لوگوں کو تعجب ہوگا، ہمارے سلف صحابہ تابعین کے جو شاگرد تھے یہ لوگ کہتے تھے قرآن سنت کا زیادہ محتاج ہے، سنت اتنا زیادہ قرآن کے محتاج نہیں ہے. آج ہم آپ حضرات کے سامنے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ آیا قرآن اور سنت کا آپس کا کیا تعلق ہے. یہ تو طے ہے کہ دونوں چیزیں نازل کی اللہ تعالیٰ، دونوں منزل من اللہ ہیں. قرآن بھی نازل کیا گیا، اللہ نے نازل کیا، اور حدیثیں بھی نازل کی. آج جس نقطے پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ قرآن حدیث کا آپس میں کیا تعلق ہے. تو آپ یوں سمجھیں کہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل کے اندر نازل کیا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ ہم نے جو قرآن آپ پر نازل کیا ہے لوگوں کو اس کی وضاحت، اس کی تفسیر آپ بیان کر دیں. پتہ یہ چل گیا قرآن سمجھے ایک متن ہے اور حدیث اس کی وضاحت کرنے والی چیز ہے. دونوں بالکل جڑے ہوئے ہیں. وَنَزَّلْنَا، ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے، کتاب نازل کی ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کو بیان کر دیں، وضاحت کر دیں، سمجھا دیں وہ احکام جو قرآن کی شکل میں ہم نے آپ پر نازل کیا ہے. نبی علیہ السلام کی ہر حدیث سمجھ جائیں کہ قرآن کی تشریح، قرآن کی توضیح اور قرآن کی تفسیر ہے. اور یہاں ایک چیز پھر ہم آپ کو یاد دہانی کرائیں گے ناظرین کہ یہ جو قرآن کی تشریح اور توضیح ہے یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. آپ جو قرآن کی وضاحت کریں گے وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے. چنانچہ 29واں پارہ سورۃ القیامہ، اس کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ثُمَّ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. کتنی وضاحت ہے. نبی علیہ السلام پر جبرائیل امین جب قرآن لے کر کے نازل ہوتے تو آپ کے دل و دماغ میں ایک خیال آتا کہ کہیں ایسا نہ ہو جبرائیل ایک مرتبہ ہم کو پڑھائے اور ہم بھول جائیں، کوئی حرف رہ جائے قرآن کا. اسی لیے نبی علیہ السلام ذرا اپنی اسپیڈ بڑھا دیتے کہ جبرائیل ایک مرتبہ پڑھاتے ہیں تو اس کو ہم 2-3 مرتبہ پڑھ لیں تاکہ خوب ذہن نشیں ہو جائے. ذرا آپ اسپیڈ سے پڑھتے. اللہ رب العالمین نے آپ پر وہی نازل کی سورۃ القیامہ کی لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. اے نبی
قرآن کو جلدی جلدی پڑھنے کے لیے آپ اپنی زبان کو زیادہ تیز حرکت نہ دیں، اطمینان سے پڑھیں. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. کیوں؟ آپ کے ذہن میں جو یہ بات آ رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو قرآن کا کوئی لفظ رہ جائے، بھول جائیں، یاد کرنے سے غافل ہو جائیں، تو آپ اس کی فکر نہ کریں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک ہمارے ہی ذمے قرآن کا آپ کی سینے میں جمع کرنا اور آپ کا پڑھانا، یہ میرے ذمے ہے. ثم ان فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ. اس لیے جبرائیل امین جب ہمارے حکم سے ہمارا نازل کیا ہوا قرآن آپ کو پڑھ کر کے سنا کے خاموش ہو جائیں، فاتبع قرآنہ، پھر آپ اطمینان کے ساتھ اس کو پڑھیں. پھر ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس قرآن کا بیان کرنا بھی ہمارے ہی ذمے ہے. آپ اگر ناظرین غور کریں گے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا وعدہ نبی علیہ السلام سے کیا. آپ کے ذہن میں یہ بات آتی کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آیت یا آیت کا کوئی حرف، کوئی جملہ چھوٹ جائے، بھول جائیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطمینان دلایا، نہیں اطمینان سے پڑھیں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ کے سینے میں قرآن کے حرف حرف کو جمع کرنا ہمارا کام ہے. ایک لفظ آپ نہیں بھولیں گے. اسی لیے قرآن پاک میں 30ویں پارے میں کیا فرمایا؟ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. نبی ہم قرآن آپ کو ایسے یاد کرا دیں گے کہ کبھی آپ قرآن بھولیں گے ہی نہیں. ایک لفظ قرآن کا ضائع نہیں ہو سکتا، آپ کے سینے محفوظ ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. جیسے لوح محفوظ میں قرآن موجود ہے ویسے اللہ نے اپنے نبی کے سینے اور زبان میں محفوظ کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اللہ نے فرمایا اے نبی آپ ہی کے سینے میں نہیں، آپ کے جانے کے بعد پتہ نہیں آپ کے امتیوں میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے سینے میں ہم قرآن پاک کو محفوظ کر دیں گے. قرآن پاک جیسے لوح محفوظ میں محفوظ ہے، نبی کے زمانے میں محفوظ رہا، اور آج اللہ تعالیٰ نے حفاظ اور قراء اور علماء کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مقرر کر رکھا ہے. فرمایا بل ہوا آیات بینات، یہ قرآنی آیات جو ہیں ہم ان کو محفوظ کر دیں گے علم والوں کے سینے میں. پہلی چیز اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ ہم آپ کو قرآن سینے میں جمع کر دیں گے، یاد کرا دیں گے، ایک لفظ بھی آپ نہیں بھولیں گے. دوسری چیز جس کا وعدہ کیا وَقُرْآنَ، سینے میں قرآن کو محفوظ کریں گے. وَقُرْآنَهُ، پھر اس قرآن کو آپ کے زبان سے ہم پڑھائیں گے. پوری دنیا کے صحابہ کرام کو آپ نے سنایا. تیسری چیز جو بتانا چاہتا تھا ثم ان علینا بیانہ، قرآن آپ کے سینے میں محفوظ کریں گے، زبان پر ہم جاری کرائیں گے. ثم ان علینا بیانہ، پھر اس قرآن کا بیان، اس کی وضاحت، اس کی تفسیر بھی ہم آپ ہی کے زبان سے کروائیں گے. ثم ان علینا بیانہ، پھر اس قرآن کی تفسیر بھی میں کروں گا لیکن زبان آپ کی ہوگی. ثم ان علینا بیانہ. ناظرین اس پر غور کریں، قرآن کو یاد کرانا، آپ کی زبان پر جاری کروانا، پھر اس کی تفسیر کروانا، 3 چیزوں کا وعدہ اللہ نے کیا. قرآن آپ کے سینے میں محفوظ رہے گا، ایک لفظ غائب نہیں. قرآن آپ کی زبان سے ہم پڑھوائیں گے، کبھی چھوٹے گا نہیں. اور تیسری چیز ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کی تفسیر بیان کرنا بھی ہمارا کام ہے لیکن زبان آپ کی ہوگی. پتہ چل گیا اس قرآن بھی اللہ کا کلام
اور حدیثیں بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہوتا ہے، حدیثیں جو ہوتی ہیں بات تفسیر اس کی وضاحت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور زبان جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، اسی لیے فارسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، گفتِ او گفتِ اللہ بود گرچہ اد حلقوم عبداللہ بود۔ اے دنیا کے لوگوں، نبی کے زبان سے جو نکلتا ہے وہ اللہ ہی کی بات ہوتی ہے، گرچہ اد حلقوم عبداللہ بود، لیکن الفاظ جو ہوتے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح سے سورۃ ہود کی ابتدائی آیات میں اللہ نے واضح کیا فرمایا، ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اللہ نے فرمایا اے نبی، ہم نے کتاب نازل کی، قرآن نازل کیا، خدا ہدایت ہے، حکمت ہے، عبرت و نصیحت کے لیے ہے۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر اس کی تفصیل بھی حکیم خبیر اللہ جو ہے اس کی طرف سے بیان کی جائے گی۔ تو قرآن سے حدیث کو الگ نہ کیا جائے، دونوں آپس میں بالکل جڑے ہوئے ہیں۔ قرآن بھی اللہ کا کلام اور اس کی تفسیر بھی اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اس کی تفسیر بیان کرنے میں ہم زبان آپ کی استعمال کریں گے، بات ہماری ہوگی اور زبان آپ کی ہم استعمال کریں گے۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اور اس کی مثالیوں سمجھیں آپ۔ پورے قرآن پاک میں دیکھیں اللہ نے صرف اقیم الصلاۃ کا حکم دیا ہے، نماز پڑھو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ، نماز کا وقت بتایا ہے، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن میں کہیں نہیں بیان کیا گیا۔ ظہر کی 4 رکعت سری ہو، ہر رکعت میں 2 سجدے 1 رکوع ہو، رکوع پہلے ہو سجدہ بعد میں ہو، تشہد ہو سلام ہو، جس تفصیل کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے کوئی ایک طریقہ بھی یا کوئی ایک تفصیل پورے 30 پارے کے قرآن کے اندر نہیں ہے۔ اور اگر اسی کے ساتھ ہم ناظرین کو بیہقی کی روایت سنا دیں تو اور بات واضح ہو جائے۔ معراج کی رات میں اللہ رب العالمین نے 50 وقت کی نماز فرض کی، گھٹاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے 5 کر دیا۔ نبی علیہ السلام صبح سویرے رات کو معراج پر گئے، صبح پھر مکہ مکرمہ اپنے گھر کے اندر۔ جیسے ظہر کا وقت شروع ہوا اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، نبی علیہ السلام کو جبرائیل امین نے بڑی وضاحت کے ساتھ نماز پڑھایا۔ اور یہ روایت بیہقی وغیرہ کے علاوہ اور بہت ساری کتابوں میں ہے، لیکن بیہقی کا نام میں نے اس لیے لیا کہ یہاں تک کہ معمولی چیزیں جبرائیل امین نے سکھلا دیا، جو ہم انشاءاللہ ابھی بتاتے ہیں آپ کو۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن نماز پڑھائی، پہلے دن نماز پڑھائی اول وقت 5 نمازیں، پھر دوسرے دن نبی علیہ السلام جبرائیل امین آئے، پھر جبرائیل امین نے آخری وقت نماز پڑھائی۔ 2 دن مسلسل جبرائیل امین آسمان سے آ کر کے اللہ کے حکم سے نماز پڑھاتے رہے۔ دوسرے دن پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نماز کا طریقہ ہم نے بتا دیا، پہلے دن اول وقت، دوسرے دن آخری وقت۔ آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے امت کے نماز کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، جس وقت کل میں نے پڑھایا تھا، اور آج جس وقت میں نے پڑھایا ہے اس وقت ختم ہوتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان آپ کی نمازوں کا وقت ہے۔ ناظرین، یہ آپ حضرات کے سامنے میں نے چند باتیں رکھی، انشاءاللہ ممکن ہے اگلی نشست میں ہم کچھ حدیثوں سے وضاحت کریں کہ حدیث کو قرآن سے جدا نہ کیا جائے
حدیث بھی قرآن کی تفسیر ہے، اور قرآن پر عمل کرنا ناممکن ہے جب تک کہ حدیث نہیں۔ کیوں؟ اس نے قرآن تو مانا لیکن نبی کے ذریعے قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ اس نے نہ سیکھا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور سنت کی محبت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔